حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت کدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی طرف متوجہ ہوں تو مسائل علم و عرفاں حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزح برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، جناب حضرت مولانا مفتی انتظار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو نواز دیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت ہی ادب و احترام کے مستحق صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء، قراء اور شعراء اعظام اور معزز سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی میری دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج کا یہ اصلاح معاشرہ و نعتیہ پروگرام والد مرحوم جناب محمد عبد الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کے پوتے ڈاکٹر محمد افسار سلمہ کی شادی کی خوشی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیں اور دعا کرتے رہیں کہ ہمارے والد محترم اور والدہ محترمہ کو اللہ غریق رحمت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے اور جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. یہ آج جس کی شادی کے خوشی پہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا، یہ انہی کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے سب سے بڑے بیٹے جناب مستری محمد نثار، جو میرے سب سے بڑے بھائی ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑے بیٹے ڈاکٹر محمد افسار کے نکاح کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا. اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آج کے اس پروگرام کو اللہ رب العزت والجلال اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بھی بنائے اور ہمارے والدین کے درجات کا بھی ذریعہ بنائے اور ہمارے نانا نانی، دادا دادی اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چلے ہیں یا جتنے بھی اس دنیا سے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے. تو آج کے اس پروگرام کے دو عنوان ہیں، ایک ہے اصلاح معاشرہ، دوسرا نعتیہ پروگرام. یعنی ہم سب کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار گنگنانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات
اقدس سے مجھے ہی نہیں بلکہ ہر فرد بشر کو، خاص کر ہر مومن کو اپنی جان، مال، آل اولاد، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو پھر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ ہمیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کوئی چھوٹا موٹا آدمی کا نام نہیں، بلکہ وہ امیر المؤمنین ہے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ایسی حکومت کی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری جان سے کہ جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، عمر کیا کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک تمہاری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب میری ذات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سن، اگر یہ بات ہے کہ تیرے نزدیک تیری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے محبوب میری ذات ہے تو سن لے، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ میری ذات محبوب نہیں ہو جائے گی، جب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ باتیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہن و دماغ پر توجہ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری جان تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میرے نزدیک میری جان سے بھی، میرے مال سے بھی، میری اولاد سے بھی اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، بھائیوں، آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ وہ امیر المؤمنین شیطان جسے دیکھ کر دم دبا کر کے بھاگتا تھا، جس کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یوں کہتے ہیں میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے محبوب آپ کی ذات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، جب تک میری ذات تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جائے،
جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ ہمیں سبق دیتی ہے اور ہمیں غور کرنے کے لیے دعوت دیتی ہے. یہ بات کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں. آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ, ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ, ہمارے مال سے زیادہ, ہمارے تمام پروگرام سے زیادہ, ہماری تمام ڈگری اور عہدوں سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں؟ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے. اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو میرے عزیز و بزرگوں, ہمیں ہر چیز کے اندر یہ دیکھنا ہے, چاہے وہ بات عقائد سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ بات عبادات سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ بات معاملات سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہو, چاہے معاشرت کے قبیل سے ہو, ہمیں ہر موڑ پر یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار کیا رہا ہے, آپ کی سنت کیا ہے. ہمیں اس کو دیکھ کر کے قدم اٹھانا ہے اور اس اعتبار سے عمل کرنا ہے. اگر ہمارے معاملات اور ہمارے تمام چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق, پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوں گی تو ہمارے ان کام میں خیر و برکت ہوگی, ورنہ خیر و برکت نہیں ہوگی. آج ہم اس کا شکوہ کرتے ہیں, ہم آج اپنی زبانوں سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں, ایک نہیں جانے کتنے یہ شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے, ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے, ہمارے بیوی بچوں کے اندر محبت الفت نہیں ہے, ہمارے خاندانوں میں جوڑ نہیں ہے, ہمارے محلے میں بستیوں میں جوڑ نہیں, محبت نہیں. میرے عزیزوں بزرگوں, اگر کسی چیز کے اندر کمی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل پیغمبر کے طریقے کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے, پیغمبر کی سنت سے تو نہیں ہٹ رہا ہے. اگر ہمارا کوئی عمل پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے, پیغمبر کی سنت سے ہٹ کر ہے, تو میرے عزیزوں بزرگوں پھر ہمیں یہ شکوہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں آج کے اس پروگرام سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں اور یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ معاملات کے قبیل سے ہو یا ہمارے بیاہ شادی کے قبیل سے ہو, اخلاقیات کے قبیل سے ہو یا کسی بھی تعلق سے ہو, ہم سب سے پہلے اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو مد نظر رکھیں گے, پیغمبر کی سنت کو دیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں, ارے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نمازیوں کو بھی, پڑھے لکھوں کو بھی, کہ وہ یوں کرتے ہیں. میرے عزیزو, یہ شیطانی چال ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, شریعت و سنت سے ہٹ کر کر رہا ہے, تو ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ کر رہا ہے, اس کا سوال اس سے ہوگا, اور اگر ہم کریں گے تو اس کا سوال ہم سے ہوگا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار اس میں کیا ہے, آپ کی سنت اس میں کیا ہے, پھر اس اعتبار سے ہمیں عمل کرنا ہے. تو ہر ایک کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے محبت ہے کہ نہیں, آپ ہاتھ اٹھا کر ذرا ثبوت پیش کریں کہ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے. انشاءاللہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے آپ یہ ثبوت پیش کریں. ماشاءاللہ, الحمدللہ, آپ حضرات نے ہاتھ اٹھا کر یہ ثبوت پیش کیا کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات محبوب ہے. میں پس پردہ بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی عزم کریں, آپ بھی ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم اپنی زندگی
پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، پیغمبر کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے، اگر تمہارے اندر شریعت و سنت آ گئی، انشاءاللہ تمہارے گھروں کے اندر پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کا لایا ہوا دین داخل ہو کر کے رہے گا۔ اور اگر تمہارے اندر پیغمبر کی شریعت و سنت نہیں آئی، مرد چاہے کتنی بھی کوشش کرتے رہے، وہ دین چوکھٹ تک رہ جائے گا، اندر داخل ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام سے سبق لیں اور آج کے اس پروگرام سے عزم مصمم کریں، ارادہ کریں۔ انشاءاللہ ہم ہر کام میں پیغمبر کی شریعت و سنت کو پاس و لحاظ رکھیں گے اور اس اعتبار سے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ پھر دیکھیں گھر کے اندر کس طریقے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، کس طریقے سے محبتیں گھر کے اندر آتی ہیں، کس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کس طریقے سے خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ ہمارے درمیان کیسی محبتیں آئیں گی۔ شوہر بیوی سے محبت کرے گا، بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اولاد ماں باپ سے محبت کرے گی، ان کی مطیع اور فرمانبردار بنے گی، ان کی اطاعت کرے گی، ان کی خدمت گزاری کرے گی، اور محلے والوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اور بستی والوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر شریعت و سنت کا پاس و لحاظ ہوگا، پھر انشاءاللہ وہ گھر جنت بنے گا، اور گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے، گھروں کے اختلافات ختم ہوں گے، اور گھروں کے اندر پھر پیار آئے گا، گھروں میں محبتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ بھی عزم مصمم کریں، اور جو پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں ہیں، میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم شریعت و سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور پھر دیکھیں آپ کا بچہ کس طریقے سے دین کا دائی بنے گا، دین کا خدمتگار بنے گا، اور تمہارا بھی خدمتگار بنے گا۔ ایک واقعہ اور اس تعلق سے میں سناتا ہوں، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ پانی پت میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد وہ رونے لگے۔ ایک دن گیا، 2 دن گئے، اور 3 دن گئے، رو رہے ہیں، رات و دن روتے ہی ہیں۔ وہاں ایک بزرگ اور رہا کرتے تھے، وہ ان کے گھر تشریف لائے اور اس بچے کے والد کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عنایت فرمایا۔ باپ کہنے لگے، ارے کیسی مبارکبادی، جب سے پیدا ہوا ہے نہ رات کو سونے دیتا ہے، نہ دن میں آرام ملتا ہے، روئے چلا جاتا ہے، روئے چلے جاتا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ میری ماں اور بہنوں ذرا سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ جب ان بزرگ کے پاس اس بچے کو لایا جاتا ہے، وہ بزرگ ان کے بچے کے کان میں کچھ پڑھتے ہیں، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب وہ بزرگ چلنے لگتے ہیں، بچے کے والد کہتے ہیں، ارے آپ یہ تو بتلا دو، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ یہ چپ ہو گیا۔ 3 دن سے اس نے ہماری نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ ان بزرگ نے کہا کہ جب سے یہ بچہ حمل میں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں آیا تھا، جب سے اس بچے کی ماں کا معمول تھا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، بچہ پیدا ہوا، ماں ناپاک ہوئی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس نے بند کی۔ قرآن کریم کو سننا اس بچے کی غذا بن گیا تھا۔ جب اسے یہ غذا نہیں مل رہی تھی، اس لیے یہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کے کان میں قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی، یہ بچہ خاموش ہو گیا۔ آج بچہ چھوٹا سا ہی کس طریقے سے موبائل چلاتا ہے، ہم سے نہیں چلتا، بڑوں سے نہیں چل پاتا، یہ بچہ وہیں سے سیکھ کر آتا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے وقت کو گزارنے کے لیے موبائل کا سہارا لیتی ہیں اور رات و دن موبائل پر لگی رہتی ہیں، اور پھر جب بچہ
دنیا میں آتا ہے پھر وہ ساری چیزیں وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہمارے جانکار کا واقعہ ہے کہ ان کی اہلیہ کا بڑے آپریشن سے بچہ ہوا۔ جب اس کو ہوش آیا سب سے پہلے اس نے موبائل طلب کیا اور موبائل دیکھنا شروع کر دیا۔ نرس نے یہ بات کہی اس کو نشہ دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے سارا کام بن جاتا، نشہ دینے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے، اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ موبائل کو ضرورت کے اعتبار سے استعمال کریں، بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کریں۔ آج بچے بھی اس موبائل کے ذریعے سے بیکار ہو رہے ہیں، بچوں کی بھی طبیعت پڑھنے میں نہیں لگتی ہے اور دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے موبائل یہ ضرورت کا تھا، ضرورت کے اعتبار سے اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال اتنی بات پر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کی ہے، لیکن یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے وہ شادی کی خوشی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر محمد افسار سلمہ کا نکاح بھی ہونا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نکاح کے خطبے میں جو قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان سے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ یہ ہماری ضرورت کے بھی ہے اور نکاح کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے، معاشرت کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے، اس لیے کچھ مختصر سی باتیں خطبہ نکاح سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ نکاح کا خطبہ جو نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے یہ یوں ہی رسمی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام ہوتا ہے، اس کے اندر بہت اہم پیغام ہوتا ہے جو ہماری ازدواجی زندگی سے اور عام زندگی سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نکاح سے پہلے کچھ باتیں بطور نصیحت فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ نکاح پڑھتے، اجابت قبول کراتے تھے۔ لیکن آج یہ باتیں ختم سی ہو چلی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ نصیحتیں نہیں ہوتی، اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہمارا معاشرہ ہے۔ چونکہ اگر کوئی نکاح کے وقت کچھ باتیں بتاتا ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں ارے بھائی ان باتوں کے بتلانے کا کیا یہی وقت ہے، بلکہ اس وقت جو کام ہے نکاح وہ نکاح کرائیے۔ تو جو نکاح پڑھانے والے ہیں بیچارے انہوں نے بھی کہنا بند کر دیا اور آتے ہیں نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، اجابت قبول کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو اور ان نوجوانوں کو جو اسلامی تعلیم سے ناآشنا ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس خطبہ نکاح کے اندر کیا پیغام ہے، اس خطبہ نکاح کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ نکاح یہ ایک گویا کے عقد ہے، جس طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس میں اجابت قبول ہوتا ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے میں نے بیچا، خریدنے والا کہتا ہے میں نے خرید لیا، اجابت قبول ہوتا ہے۔ ایسے ہی نکاح کے اندر لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے یعنی نکاح پڑھانے والا، وہ ایجاب کراتا ہے اور دلہا قبول کرتا ہے، یہ بھی گویا کہ اجابت قبول ہے۔ لیکن اس عقد کے اندر جو خرید و فروخت والا عقد ہوتا ہے اس سے بالکل امتیاز ہے، یعنی نکاح کے اندر دو شانیں ہیں، ایک سماجی معاہدے کی ہے اور دوسری عبادت کی ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کے اندر عبادت کی شان غالب ہے، سماجی معاہدے کی شان مغلوب ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر نکاح کے خطبے کو پڑھنا مسنون قرار دیا،
خرید و فروخت کے موقع پر کوئی خطبہ نہیں پڑھا جاتا. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے نکاح کے اندر عبادت کے معنی غالب ہے. لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں اللہ کے نبی نے منتخب فرمائی ہیں اور نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیتوں میں نکاح کا ذکر نہیں ہے. ان 3 آیتوں میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان آیتوں کے علاوہ قرآن مقدس کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں جس کے اندر نکاح کا ذکر ہے اور نکاح کے الفاظ بھی موجود ہیں. لیکن ان آیتوں کو پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کے خطبے میں جو رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح کے اندر جو آیتیں رکھی گئی ہیں خطبے کے اندر ان کا ترجمہ سمجھیں، پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ خطبے کے نکاح کے اندر ان آیتوں کو کیوں رکھا گیا ہے. تو پہلی آیت جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام ہیں. پھر ان کی ملاقات سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہوئیں اور پھر یہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ فرماتا ہے اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. اگر کوئی کسی کا حق نہیں دیتا ہے، آدمی اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے یوں کہتا ہے اللہ کے واسطے میرا حق مجھے دے دو، تو اللہ فرماتا ہے جس رب کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اس رب سے ڈرو. پھر اللہ اسی آیت کے اخیر میں فرماتا ہے اپنی رشتہ داریوں کے حقوق کے بارے میں رب سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں تم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہو. اس لیے کہ اللہ تم پر نگہبان ہے، ہر نقل و حرکت کو وہ دیکھتا ہے. یہ اس آیت کا پہلی آیت کا ترجمہ ہے. دوسری آیت جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو. اور جب تم دنیا سے جاؤ فرما برداری کی حالت میں دنیا سے جاؤ، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. دنیا سے آدمی جب ہی رخصت ہوگا ایمان کی حالت میں، جب اس کی زندگی ایمان کے ساتھ گزری ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزری ہوگی، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دنیا سے ایمان کی حالت میں جائیں گے. یہ دوسری آیت کا ترجمہ. تیسری آیت کا جو پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، سیدھی سچی بات کہو، سیدھی سچی بات کہو، لگی لپٹی نہ کہو، موڑ توڑ کر کے نہ کہو. آج آدمی اس کو اپنی ہنرمندی سمجھتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے،
کہ آدمی توڑ موڑ کر کے بات کو پیش کرتا ہے، سامنے والے کا پاگل بنا دیتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنے صاف طریقے سے اس کا پاگل بنا دیا اور کیسے اس کو چکمہ دے دیا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ اس پر اللہ کیا دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری اللہ ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، تمہاری بگڑی بنائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال کو درست فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ 3 آیتیں خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تو کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بس اس بات کو میں پورا کرتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ بہت ہی مختصر ہے۔ جو بقیہ شعراء ہے ان کو بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ تو یہ آیتیں خطبہ نکاح کے اندر جو رکھی گئی ہیں اور نکاح کے خطبے میں جو پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیتوں میں آپ غور کریں۔ تینوں آیت کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی، کہ نکاح کے موقع پر یہ تلقین کی جاتی ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاریے گا، پرہیزگاری کے ساتھ گزاریے، اللہ سے ڈر کر کے گزاریے۔ میرے عزیزو بزرگوں، اس ازدواجی زندگی کے 3 موقع ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے، عین نکاح کے موقع پر اور پھر نکاح کے بعد۔ ان تینوں مواقع پر آج معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم سے یہ ڈھکا یا چھپا نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے کیا گل کھلایا جاتا ہے، عین نکاح کے موقع پر بھی کیسی کیسی رسومات ادا کی جاتی ہے، نکاح کے بعد بھی کس طریقے سے شریعت و سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آج ہماری نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو نکاح کے خطبے میں یہ 3 آیتیں پڑھ کر اس بات کی تلقین کی جاتی ہے اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ازدواجی زندگی خوشگوار جب ہی ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں تبھی محبت و پیار آ سکتا ہے جب تمہاری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرے گی، اللہ سے ڈر کر کے گزرے گی، تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا، تو پھر یہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اور پھر بیوی شوہر کے ماں کا اور اس کے باپ کا حق ادا کرے گی، اس کے بھائی بہنوں کا حق ادا کرے گی، خاندان کے اور مرد اور عورتوں کے حقوق ادا کرے گی۔ شوہر اپنی بیوی کے میکے والوں کے حقوق ادا کرے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی دونوں کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، شریعت و سنت کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی۔ اور اگر ان کی زندگی شریعت و سنت سے ہٹ کر ہوگی، تقوی کے خلاف ہوگی، پھر گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے۔ بیوی چاہے گی شوہر میرا حق ادا کرے، بس اپنے ماں باپ کو بھول جائے، بھائی بہنوں کو بھول جائے، رشتہ داروں کو بھول جائے، اور شوہر یہ چاہے گا بیوی صرف میرے حق ادا کرے، تو پھر کیا گھر جنت بنے گا؟ جہنم بن کر کے رہ جائے گا۔ جھگڑے ہوں گے اور آئے دن لڑائیاں ہوں گی، اور نکاح کا جو عین مقصد ہے سکون، وہ سکون نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، نکاح سے پہلے بھی، عین نکاح کے موقع پر بھی، نکاح کے بعد بھی ہمیں اس بات کو مد نظر رکھانا ہے، ہمیں یہ کام جو کرنا ہے شریعت و سنت کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس نکاح کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے جس میں کم مشقت ہوتی ہے اور کم خرچ ہوتا ہے۔ جتنا آسان شریعت نے نکاح کو بنایا تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل آج ہم نے نکاح کو بنا دیا۔ شریعت نے جتنا مشکل زنا کو بنایا تھا
آج ہم نے اس سے کہیں زیادہ آسان زنا کو بنا دیا۔ بس میں انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی تمام ماں اور بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنائیے گا اور شریعت و سنت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تمام کام و کاج کو کیجئے گا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کس طریقے سے خیر و برکتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے گھر جنت بنتا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔